اور ان مسئلے مسائل کی طرف کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم کی توجہ مبذول کرائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں تھوڑی سی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہ کھلبلی جناب اب پتہ نہیں کیا ہے، ایک بیانیہ آتا ہے فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے سربراہی چھوڑ دینی ہے، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، پی ڈی ایم میں کوئی ایک پیج پہ نظر ہی نہیں آ رہا، کبھی استعفوں کی بات پہ ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کبھی تحریک عدم اعتماد کے والے سے ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو اب عمران خان صاحب ان کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ عملی طور پہ ختم ہو گئی ہے، اور الیکشن کمیشن میں پھنسانا چاہتے تھے مگر یہ خود ہی پھنس گئے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی جناب، اور آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جناب کوئی خطرہ نہیں ہے پی ڈی ایم سے حکومت کو، کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ سیٹ اتنا بڑا ایشو بننے جا رہا ہے کو بھی بیچ میں لا رہا ہے، وہ سرے محل کو بھی بیچ میں لا رہا ہے۔ عمران خان نے کیبنٹ میں یہاں تک کہا کہ اگر میرے اپنے بھی لوگ اس میں ملوث ہوئے تو فبیا، کچھ بھی کر سکتا ہے عمران خان۔ ویسے اپوزیشن کو لے کر حکومت کا اعتماد کچھ غلط بھی نہیں، بظاہر اپوزیشن کا حکومت مخالف اتحاد جو تھا وہ سمہاؤ، جیسے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے، وہ کافی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑنے کی بھی دھمکی دے دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی جماعتیں اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتی ہیں، فیصلے بلاول اور مریم نے کرنے ہیں تو پھر انہیں سربراہی کیوں نہیں دی۔ تحریک عدم اعتماد کی تجویز بھی اپوزیشن میں اختلاف ہے، اور مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ جی بلاول کے پاس عدم اعتماد کی تحریک کے لیے اگر نمبر ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ 10 جماعتوں کے اوپر مشتمل الائنس ہے، ہر ایشو کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، سوچ کا رائے کا اختلاف ہوتا بھی ہے، ڈسکس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی ٹریک نظر آ جائے، تھوڑا بہت بھی جھول نظر آ جائے، حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات ہے، ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں۔ مزہ ہے بلاول فون نمبر شیئر کر دیں جی، یہ فون نمبر ہے، اس پہ رابطہ کریں، آپ کو تحریک عدم اعتماد میں کامیابی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پہ کراچی میں اکثر جگہ پہ دیواروں پہ چاکنگ ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں، سم تھنگ ہو سکتا ہے شاید وہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہوگی تمہیں اٹکیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں، ساڑی آپس سے لڑائی پہ گئی ہے تو کسی کی بیزار تو نہیں بیٹھے، ان کو پتا تھا کہ ہونا ہے، وہ بیزار نہیں۔ محمد زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں جی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر یہ بلاول بھٹو صاحب نے آؤٹ آف دا بلو ایک بڑی تجویز دی ہے، اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی اس سے پہلے ایک اشارہ دیا تھا کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے آئینی آپشن سے باہر نہیں نکلیں گے، تو وہ تو اب آئینی آپشن تو عدم اعتماد کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ باقی مریم نواز کو، جے یو آئی ایف کو بھی اعتراض ہے، تو پیپلز پارٹی کیا پی ڈی ایم سے الگ جا کے کوئی چیز کرنا چاہ رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نمبرز ہیں؟ نہیں جی دیکھیں، بلاول نے ابھی ایک آدھ دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ان ہاؤس چینج کے حوالے سے انہوں نے اشارہ دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں اختلافات ہو گئے، پیپلز پارٹی نے ایک تجویز دی ہے، وہ تجویز جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا یا جب لیڈرشپ بیٹھے گی تو ضرور ڈسکس کیا جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے جو تجویز پیش کی ہے اس کے پیچھے ان کا کیا لاجک ہے ان ہاؤس چینج کرنے کے حوالے سے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے۔ تو ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور میں تو اس وقت بالکل بھی نہیں بتا سکتا کہ بلاول بھٹو صاحب کے پیچھے کے تھنکنگ کیا ہے۔ لیٹس ویٹ اینڈ سی فیو ڈیز سے، اس پہ کوئی جلد بازی کی بات تو ہے نہیں، اور نہ ہی ہم اس سے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ پی ڈی ایم میں اختلافات صحیح۔ لیکن جو فیصلے آ رہے ہیں، کبھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سجیشن آتی ہے، اسے مریم نواز صاحبہ نے بھی جیسے بولا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے اف بلاول ہیو سم نمبرز تو اس کو شیئر کریں۔ پھر ہم جب استعفوں کی طرف سے بات کی جاتی ہے تو پھر آپ کی پارٹی اس حوالے سے کافی ذرا اسٹرانگ آتی ہے، تو مختلف جماعتوں کے مختلف قسم کے اپینینز ہیں۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں اگر مریم اور بلاول نہیں کرنے ہیں تو سربراہی ان کو کیوں نہیں دے دی؟ تو کیا بڑی جماعتوں کی جانب سے جو فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں یہ شکوہ ان کا درست ہے مولانا صاحب کا، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا اجلاس جب ہوتا ہے اور مولانا فضل الرحمان خود اس کے ظاہر رہنما ہیں پی ڈی ایم کے، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اس سے ہٹ کے کہ وہ کتنی بڑی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این ظاہر سی بات ہے ووٹوں کے حوالے سے، سیٹوں کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت ہے پی ڈی ایم میں، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی رائے زبردستی منوانے کی کوشش نہیں کی، اور مولانا صاحب تو بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، پولیٹیکل انسائٹ بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یا اس مومنٹ کے حوالے سے کیا کرنا ضروری ہے۔
سو بہت سی چیزوں میں مولانا صاحب کی بات مانی جاتی ہے اور بہت سی چیزوں میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی رائے مانی جاتی ہے. تو یہ کنسنسس بلٹ اپ ہوتا ہے اور اسی کے بیسس پر آگے جاتے ہیں. کنسنسس ہوتا ہے جناب, اور کبھی مولانا صاحب کی بات مانی جاتی ہے, کبھی کسی دوسری پارٹی کی بات مانی جاتی ہے. مولانا صاحب کی پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں جناب. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے شامل گفتگو کرتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے اس پہ پی ڈی ایم کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ویسا ہی واقعہ ہو گیا جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب مولانا صاحب جلسہ لے کر آئے تھے 2019 میں اسلام آباد میں, دھرنا لے کر آئے تھے, تو اپوزیشن ساری جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں بیک آؤٹ کر گئی تھی اور صرف مولانا صاحب اکیلے رہ گئے تھے. کوئی ویسی سچویشن دوبارہ کریٹ ہونے جا رہی ہے؟ میرے خیال میں جو بھی پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ سے الگ ہو کے کوئی فیصلہ کرے گی یا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی اتحاد کو نقصان پہنچائے گی, میرے خیال میں یہ عوام کی جو امنگیں ہیں, عوام کی جو امیدیں ہیں, جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی قیادت سے وابستہ ہے, عوام کا اعتماد اس پارٹی سے اٹھ جائے گی. لہذا اگر ڈیموکریٹک مومنٹ میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, اگر کوئی ایسی قدم وہ اٹھائے گی جس سے پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے, اصل میں یہ نقصان پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا نہیں ہوگا, اس پارٹی کا نقصان ہوگا جو پارٹی ڈیموکریٹک مومنٹ سے الگ ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی پارٹی, کوئی بھی پارٹی بڑی ہو یا چھوٹی, یا پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون, وہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ سے الگ نہیں ہوگی. آج بھی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں. اچھا حافظ صاحب, الیکشن کے بعد اب سینٹ الیکشن میں بھی شرکت پر رضامندی, سو کیا فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی ہو رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو اس حوالے سے اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے؟ بالکل, یہ جو ضمنی الیکشن میں شمولیت یا ضمنی الیکشن میں جانے کا فیصلہ اور سینٹ الیکشن میں جانے کا فیصلہ, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے, نہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے, نہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم میں شریک دیگر جماعتوں کی انفرادی طور پر کوئی فیصلہ ہے, بلکہ یہ فیصلہ پھر میں یہی بات دہراتا ہوں کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا مشاورت کے بعد, کنسنسس کے بعد, دلائل کے بعد, 5-6 گھنٹوں کی تفصیل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے بائی الیکشن میں بھی جانا ہے اور ہم نے سینٹ الیکشن میں بھی جانا ہے. اس کے لیے مختلف زاویوں سے دیکھا گیا اس کی مثبت اور منفی پہلو, کہ اگر ہم اس بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے فائدہ کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا. اگر ہم بائی الیکشن میں جائیں گے, حصہ لیں گے, تو پھر فائدہ اور نقصان کیا ہوگا. ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سینٹ الیکشن میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے, دونوں صورتوں میں اس کا منفی پہلو, اس کا مثبت پہلو, ہر زاویے سے ان کا جائزہ لیا جاتا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ جناب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب خواتین و حضرات, دونوں پارٹیاں اپنے اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ جی آن بورڈ ہوں گے, ہم سب مل کے فیصلے کریں گے, لیکن ہوتا کچھ اور ہے. جو یہاں پہ obviously وہ ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضی بتا رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ماننا پڑے گا شفاعت شیخ رشید صاحب نے جو بولا تھا کہ دونوں بڑی پارٹیز کے لوگ نکل جائیں گے. مجھے مولانا کی ٹینشن ہے اس کا کیا ہوگا یار. ویسے واقعی شیخ رشید صاحب کی جو دور اندیشی ہے نا, سیاسی بصیرت ہے. ایک ایسے بندے کو شامل کرتے ہیں جناب جن کا پاکستان میں 6 سال سے لے کے 96 سال تک ہر بندہ فین ہے. وسیم بدامی صاحب کو شامل کرتے ہیں. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے. تو بدامی صاحب, یہ جو تحریک عدم اعتماد پہ جو تجویز آئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے, تو وہ سب کا یہ سوال ہے کہ بلاول کے پاس نمبرز ہوں گے, تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے بلاول کے پاس واقعی نمبرز ہیں یا انہوں نے محض مطلب پی ڈی ایم کو ذرا ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے بات کی؟ یہ سوال بہت جنون ہے. مطلب آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کام کیسے ہوگا, کیونکہ یہ تو نمبر گیم ہے نا, سیدھا سیدھا. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. بھائی سیدھا سیدھا نمبر گیم ہے. آپ کے پاس اتنا نمبر ہوگا تو آپ حکومت گرا پائیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں گرا پائیں گے. اب آخری اس طرح کی ایکسرسائز حالیہ تاریخ میں ہوئی سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد لانے میں, اس میں نمبر گیم حق میں تھا تو بھی نہیں گرا پائے, حالانکہ آن پیپر نمبر گیم حق میں تھا. تو بھائی اب تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ نمبر گیم آپ کے حق میں نہیں ہے, تو یہ کام کیسے ہو جائے گا.
اب آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹاک شوز میں دیکھیں تو وہ کسی کے پاس بھی اس کا واضح جواب ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کام کیسے کر پائیں گے. کوئی کہتا ہے کہ جناب وہ ہم اتحادیوں کو کنونس کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں بات, تو اب اگر وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں, وہ میں اس کو اردو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر اب بات اتحادیوں تک آ گئی ہے تو پھر تو یہ کام نہیں ہونے والا ہے. تو یہ آف کورس یہ خدشات اور یہ سوال بہت جینوئن ہے. اور آج اگر بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہم عدم اعتماد لے آئیں, اس کے بعد ہماری چائے کی پیالی بھی جو ہے وہ 10 جلسوں سے زیادہ کارآمد ہوگی, تو یہ معصومانہ سوال ان سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ پھر اب تک 10 جلسے کیے کیوں تھے بھائی. صحیح, بالکل سوال تو آپ نے بالکل تیز کیا. لیکن اب وسیم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نا کافی نالاں نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے اندیا بھی دے دیا کہ بھائی میں پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ جو بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ تو یا تو بلاول بھٹو زرداری کری ہیں, وہ مریم نواز صاحبہ کری, تو پھر آپ سربراہی کو کیوں نہیں دے رہے تھے؟ سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, امپوز کری اپنے فیصلے ان پر؟ جی اچھا دیکھیں, ایک تو یہ کہ مولانا صاحب خود تو آف کورس کی تردید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ بات تو لیکن بہرحال طے ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتیں پہلے دن, جو کہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے, پہلے دن جتنا قریب تھیں, آج فاصلے اتنے ہی تو نہیں ہیں, اس سے بہت زیادہ ہیں, یہ تو بات طے ہے. اب مولانا صاحب کی بات بڑی جنرل بنتی ہے, میری ایک رائے ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نومبر 2019 میں مولانا صاحب نکلے تھے تو ایک پریشر بنا اور سارا کچھ ہوا. مولانا صاحب نکلے, پریشر بنا, چیزیں ذرا وہ بھی, لاٹری لگ گئی نون لیگ کی, نواز شریف صاحب کو ریلیف مل گیا, اور بھی ایلیمنٹس تھے, فیکٹرز تھے, لیکن یہ فیکٹر بھی آیا, نواز شریف صاحب کو اس میں ریلیف مل گیا اور نون لیگ کے لیے چیزیں بہتر ہو گئی. پھر پی ڈی ایم بنی, نون لیگ نے, نواز شریف صاحب نے نام لینا, وہ سارے معاملات شروع ہو گئے, پریشر بنا, لاٹری لگ گئی پیپلز پارٹی کی, کیونکہ پھر نون لیگ اپنے معاملات کو جس سطح پر لے گئی تھی تو پھر نون لیگ کا 1-to-1 معاملات ہو گئے ان کے اداروں کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی نے اس موقع پر اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے رکھے, اپنے معاملات درست رکھے. اور دوسری طرف بھی اس وقت یہی بظاہر خواہش یہ تھی کہ ہمارا نون لیگ کے ساتھ معاملہ نیکسٹ لیول چلا گیا, تو اب ہم باقی لوگ ٹھیک ہے اگر سائڈ پہ ہو جائیں, ہم اور یہ ہیں, تو لاٹری لگی پیپلز پارٹی کی. لاٹری اگر کسی کی نہیں لگی اب تک, مولانا صاحب کا دھرنا ہوا, نون لیگ کی لاٹری لگ گئی, نون لیگ نے پنگا لیا, پیپلز پارٹی کی لاٹری لگی, نہیں لگی تو مولانا صاحب کی نہیں لگی. اور سڑکوں پر سب سے زیادہ جو پاور ہے اگر کسی کی تو مولانا صاحب کی. تو اگر وہ فرسٹریٹڈ ہیں ان ساری چیزوں پہ تو وہ بالکل بجائے. بالکل. لیکن حکومت کا اعتماد اگر شروع میں پی ڈی ایم کے بننے پہ ہم دیکھ رہے تھے مس مینج ہو رہے تھے جلسے, ایک جلسہ جو کہ 1 دن کی ہیڈ لائن بن سکتا تھا وہ 5 دن کی ہیڈ لائن بن گیا. بہت ساری چیزوں پہ حکومت کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن جیسے جیسے پی ڈی ایم سے خبریں آ رہی ہیں حکومت کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ پی ڈی ایم جو ہے نا یہ ختم ہو گئی ہے اور یہ ہمیں پھنسانا چاہ رہے تھے, خود پھنس گئے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے مطلب کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اب کچھ کر نہیں پائے گی. خیر میں پہلے بات کی اس رائے کا اظہار بھی کرتا ہوں, پہلے دن سے یہ رائے تھی, اب اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ وہ نہیں کر پائیں گے ایسا کچھ. تو ظاہر ہے جب آپ ایک اتحاد کا مقصد یہ بنائیں اور گولز کچھ سیٹ کریں, یہ بھی آئی انڈرسٹینڈ, آف کورس وی انڈرسٹینڈ کہ سیاست میں ہر نظر آنے والی چیز وہ ویسی ہی نہیں ہوتی, تو آپ ٹارگٹس عوام میں کچھ اور بتاتے ہیں اور اصل ٹارگٹ کچھ اور ہوتے ہیں, تو آپ بتاتے زیادہ ہی ہیں تاکہ کچھ کم تو مل سکے. تو لیکن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نتیجے میں کچھ شارٹ ٹرم فوائد تو ضرور حاصل ہو گئے تمام تر جماعتوں کو, لیکن یہ حکومت گرانے والی بات, اس کے تو آس پاس بھی کہیں یہ معاملہ نہیں ہوا ہے. تو وہ مقصد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, یہ بتائے گا, جیسے مریم با کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم توڑنے کی حکومتی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. پنجابی میں ہم نے کہاوت بھی سنی ہے نا کہ مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا, یعنی کہ مولا جٹ. تو یہاں پہ بھی نا سچویشن کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے. پی ڈی ایم کے اپنے درمیان اتنے اختلافات نظر آ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے فیصلوں کو لے کے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان بڑی جماعتوں کے اپنے فیصلوں نے پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ آلموسٹ ختم کر دیا ہے؟ لیکن پورا تو کر رہے ہیں. مطلب آپ صرف بیانات کا ایک وہ لیجئے تو آپ کو خود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیانات میں ایک فرق نظر آ جائے گا. یہ تو وہ ہے جو بند کمروں کی ہم بات ہی نہیں کر رہے, جو ٹیلی ویژن میں بیانات کی بات کر رہے ہیں. مثلاً 27 دسمبر کو مریم نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ عمران خان ہاں کہتا ہے کہ ہماری لڑائی ہو گئی یہ ہوگی. بھائی 27 دسمبر کو ہی اسی اسٹیج پر آصف زرداری صاحب لائیو ویڈیو خطاب کرتے ہوئے, خاکسار وہاں موجود بھی تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرائے مہربانی ہمیں نہ سکھائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے, ہم سے سیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے نا ایک فاصلہ ہے نا اس کا مطلب. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں تحریک عدم اعتماد پہ منا لوں گا. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں, یہ سب آن ریکارڈ ہے نا بیانات, کہ یہ تجویز تو پرانی ہے, اور اگر ایسا یہ تو سینٹ کے الیکشن میں ہم جو ہے وہ یہ کام نہیں کر پائے تحریک عدم اعتماد والے میں. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر ہم لائیں تو وہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ حکومت ہی انلیجیٹمیٹ ہے, یہ اس بیانیے کے متصادم ہو جائے گی یہ بات. اب یہ ساری تو وہ باتیں ہیں جو کہ پبلک میں ہو چکی ہیں نا. راجہ پرویز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم بنا لیں گے ان کو,
تو اس کا مطلب یہ کہ اختلافات تو بڑھ رہے ہیں نا, رائے تو بظاہر ہو رہی ہے. تو بہرحال پی ڈی ایم میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. ابھی آپ چلیں یہ جملہ نہ کہیے کہ ٹوٹ گئی ہے عملاً, یا یہ کہ جناب دستوں گریباں ہو گئے, لیکن فاصلے یقیناً بڑھ گئے. بہت بہت شکریہ جی. وسیم بدامی ہے پرمغز تجزیے کے ساتھ ہمارے سامنے کچھ حقائق رکھ رہے تھے, اور حقائق کے انالیسس کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, آپ دیکھ لیں کوئی ربط بنتا ہے بڑا نہیں, ان بائسڈ قسم کا انالیسس تھا ان کا. وہ ربط جو ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہا. بات سنیں شفاعت, مطلب یہ جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کے اپنے نظریے ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اور ان کی اپنی پارٹی میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے اندر بھی ہم کہتے دیکھتے تھے کہ نون نظریہ اور تھا, شین نظریہ اور تھا. تو جب اتنے ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ آ کے بیٹھ گئے تو کیسے نظریے ان کے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے, اور اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, اور آپ پہ چھوڑیں, آپ پی ڈی ایم کوئی جواب دے اس کا, یا آپ کوئی جواب دے دیں اس کا. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.